السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو پیدائش کے مادے کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پیدائش کا مادہ۔ بے شک تم میں سے ایک کی پیدائش کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کی جاتی ہے۔ 40 دن تک تو نطفہ رہتی ہے، پھر 40 دن تک جمع ہوا خون بن کر رہتی ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی بن کر رہتی ہے۔ اب یہاں تک 3 مکمل چلے ہو جاتے ہیں۔ جب چوتھا چلا شروع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 قلموں کے ساتھ بھیجتا ہے اور اس بچہ کا ہر ایک عمل لکھتا ہے۔ نمبر 1 اس کا عمل، نمبر 2 اجل، نمبر 3 رزق، نمبر 4 نیک بخت ہے یا بد بخت۔ تو دوستو، یعنی اگر ماں پرہیزگار ہے، پردہ دار ہے، عبادت گزار ہے، پھر اس بچہ کے بخت ولی اللہ کے دفتر میں لکھے جاتے ہیں اور بچہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اور اگر بچہ کی ماں رن ہے، یعنی بدبخت ہے، متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، تو اس کے بدبخت یعنی بدبختی کے دفتر میں لکھے جاتے ہیں۔ پھر ماں کے چال چلن کے مطابق حمل میں بچہ کے مقدر لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ سو اس ذات کی قسم جس کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں، بے شک ایک تم میں اہل جنت کے سے عمل لے جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ نوشتہ غالب آ جاتا ہے، لہذا دوزخ والوں کے سے عمل کر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ بے شک تمہارا عزیز دوزخیوں کے سے عمل کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہی ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ نوشتہ سبقت کر جاتا ہے، لہذا جنت والوں کے سے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے علم اور مشاہدات کے مطابق بچہ کو ولی اللہ پیدا کرنا ماں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہاں سے ہی یعنی ماں سے ہی زندگی کا نصب العین بنتا ہے، ماں سے ہی زندگی میں سب بہاریں آتی ہیں، یہاں سے ہی مقدر نصیب جنم لیتے ہیں۔ ماں کی سیرت و کردار سے ہی بچہ نیک بخت اور بد بخت ہوتا ہے، یعنی جیسی کوکو ویسے بچے کوکو، لہذا ماں کو ہر حال ضابطہ حیات جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے پاؤں پر کلہاڑی اور گلے پر چھری محض چند منٹوں کی لذت کی خاطر نہیں پھیرنی چاہیے یا چند پیسوں کی خاطر نہیں پھیرنی چاہیے، تو ظلم کا بدلہ ظلم اور خون کا بدلہ خون ہی ہوتا ہے۔ بس اچھا اخلاق اچھے خون کی پہچان ہے۔ کسی اور کے ساتھ زنا کرنے سے حمل چاہے نہ ہو، پھر بھی حرام کی پان لگ جاتی ہے، جس سے بچہ کے نصیب جل جاتے ہیں۔ اگر زنا کرنے سے حمل ہو جائے پھر تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے، ہر طرف سے مصائب اور بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ تو دوستو، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ امید ہے آپ ہمارے آج کے اس موضوع کو سمجھ گئے ہیں اور اس موضوع کے پیدائش کے مادے کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔